السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 62 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت سے بات چل رہی ہے منافقین سے متعلق، ان کے بیہیویئر سے متعلق، ان کے ایٹیٹیوڈ سے متعلق، ان کے مائنڈ سیٹ کے متعلق، کہ جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہوتا ہے، لیکن دعوے ان کے بہت بلند کہ ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، ہم تو سچے مومن ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ لیکن عمل ان کا اپنے دعوے کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ قرآن کریم اسے منافقت کہتا ہے کہ ان کا قول کچھ ہو اور ان کا فعل کچھ اور۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ ہیں فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوتا ہے۔ یہ منافقین سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ یہ فَكَيْفَ اسی سے کیفیت ہے۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوتا ہے اے رسول، پھر وہ منافقین تیرے سامنے کیسے معذرت خواہ ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت قرآن کریم اس آیت کی شروع سے اس کو واضح کر رہا ہے، کیونکہ خطاب رسول سے ہے اور بات منافقین کے ایٹیٹیوڈ سے متعلق کی جا رہی ہے کہ اے رسول، وہ منافقین تیرے سامنے کیسے معذرت خواہ ہوتے ہیں۔ کب معذرت خواہ ہوتے ہیں؟ آگے بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے، جب ان کے غلط عمل کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ تیرے پاس آ کر معذرت خواہ آتے ہیں۔ یہ چیز قرآن کریم بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو مصیبت پہنچتی ہے، یہ کیسے پہنچتی ہے ان کو؟ قرآن کریم اس کو بھی واضح کر رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ محاورہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی انسان کا عمل ہوتا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے، وہی اس کے آگے آتا ہے۔ یہ وہ والی چیز ہے کہ جو بوگے وہ کاٹو گے۔ تو بما قدمت ایدی، یہ ایدیہم ہاتھوں کو بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت اس کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ عمل اس نے کیا اور وہیں پہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کا ریکارڈ صرف محفوظ ہی نہیں رہتا، اس عمل کے مطابق اس کا نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے۔ عمل اچھا ہو یا برا، وہ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر اس اچھے یا برے عمل کے مطابق اس کے لیے اچھا یا برا نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں تو وہ بالکل کمپلیٹلی سامنے آ جائے گا۔ تو یہ چیز ہے اس کے اندر کہ جب ان کے ہاتھوں سے لائی ہوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے تو اس وقت یہ جو منافقین ہیں ان کا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے، وہ معذرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کہنے کے بعد اب رسول سے یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بڑا ہی میسج ہے، بہت بڑا عظیم میسج، کیونکہ ہمارے ہاں تو بڑی شدت پسندی ہے نا، ایکسٹریمزم ہے۔ تھوڑی سی بات پہ وہ اس کو توہین مذہب کے نام کے اوپر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ جس کو بھی وہ توہین مذہب کے نام پر چاہیں گولیوں کے ساتھ بھون دیں،
پتھروں کے ساتھ مارنے. آج اس دور کے اندر بھی توہین مذہب کا کارڈ استعمال کر کے لوگوں کو پتھروں کے ساتھ مارا جا رہا ہے. اس دور میں، اس 21ویں صدی میں، اس سائنس کے دور میں بھی یہ حالت ہوتی ہے مذہب پرست معاشروں کی، یہ حالت ہو جاتی ہے. تو پھر ٹھیک ہے، جو طاقتیں ہیں بیرونی جو دنیا کو مانیٹر کر رہی ہیں، تو ان کو تو پھر اور موقع ملے گا کہ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، ان کو FATF میں ڈالیں. تو اس لیے پاکستان نہیں نکل پا رہا. یہ جو شدت پسندی کی جو ایک شدید لہر ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کون بڑھا دے؟ مذہبی تنظیم، ریلیجس آرگنائزیشن، مذہب پرستی یہ بڑھا رہی. تو اب یہ دیکھیں اس قرآن کا یہ جو میسج ہے، کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ اگر اس کے اوپر ایمان ہو، یقین ہو، تو یہ شدت پسندی تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو ریلیجس آرگنائزیشن نے پیدا کی، جو شدت پسندی ریلیجس پریسٹ نے لوگوں کے اندر پیدا کی، وہ تو پھر پیدا ہی نہیں ہو سکتی اگر قرآن کا پیغام، یہ میسج قرآن کا اگر انسانیت کے پیش نظر ہو. کیا یہ رہا ہے رسول سے مخاطب ہو کر کہ یہ جو منافقین ہیں، جب انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو جو ان کے اپنے ہاتھوں سے ہی پہنچا ہوتا ہے، انہوں نے خود غلط کام کیے ہوتے ہیں، تو پھر یہ معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہو یہ تو نقصان ہو گیا. تو اس صورت میں جب یہ تیرے پاس آئیں تو پھر رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے. تو اس کے متعلق کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے ثم جاؤکا، پھر وہ تیرے پاس آ جاتے ہیں. کس لیے آ جاتے ہیں؟ اور تیرے پاس آ کر وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں. کیا یہ رہا ہے یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اب انداز دیکھیں قرآن کریم کا کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، رسول کو ضابطہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کیا کہ جب یہ منافقین آ جائیں تو ان کی بات سننی ہے. ٹھیک ہے، ان سے کوئی ایسا رویہ نہیں اپنانا جس سے وہ ریئیکشنری ہوں. ان کی بات سنیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو کہیں گے قرآن نے بتا دیا کہ وہ تیرے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی قسمیں وہ کس قسم کی ہوتی تھی یا کس قسم کی ہو سکتی ہیں. جو وہ قسمیں کھاتے ہیں وہ کیا ہیں، آگے بتا رہے ہیں. وہ قسمیں کھا کر جو کہتے تھے اس کے متعلق قرآن بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان اردنا الا احسانم و توفیقن، کہ ہم نے تو بھلائی اور بامی موافقت یعنی ہم آہنگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، احساناً اور دوسرا ہے توفیقاً. یہ توفیق جو ہے اسی سے موافقت ہے، ہارمنی، ہم آہنگی. تو منافقین کا اپنے متعلق کہنا یہ ہوتا ہے، یا وہ یہ کہیں گے کیا کہ ہم نے تو بھلائی اور باہمی موافقت یعنی ہم آہنگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا. ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ معاشرے کے اندر باہمی موافقت اور باہمی ہم آہنگی قائم رہے. ہم نے تو جو کچھ کیا تھا وہ تو اس ارادے کے تحت کیا تھا. یہ ہے نا الفاظ ان اردنا یعنی ارادہ، کہ ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر باہمی موافقت اور باہمی ہم آہنگی
قائم رہے۔ ہم تو اس کے لیے کر رہے تھے، ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں تھا۔ طاغوتی قوتوں کی طرف رجوع کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ آپس میں میل ملاپ اور ہم آہنگی سے زندگی بسر ہو، ورنہ تو ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ہمیں اگر کوئی ٹھیک ہے ان سے کوئی میل ملاپ کرنا پڑا طاغوتی قوتوں سے جو اللہ اور اس کے قانون کے خلاف کمر بستہ ہیں، جو بھی قوتیں، وہ سیاسی قوتیں ہوں یا مذہبی، تو ٹھیک ہے ہم نے ان کے ساتھ تعلق رابطہ رکھا، لیکن ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر موافقت اور ہم آہنگی قائم رہے۔ یہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے وہ اس طرح کی قسمیں اٹھا کر یقین دہانیاں کراتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ منافقین سے جب بھی بات کہیں تو آگے سے وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ تو صرف معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ دینا ہے، پیار محبت کو فروغ دینا ہے، باہمی محبت کو فروغ دینا ہے، ورنہ ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، بڑا مضبوط ایمان ہے ہمارا۔ آج بھی یہی وہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے منافقین کا مائنڈ سیٹ کہ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کے غلط عمل کی وجہ سے، تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھتے، بلکہ اپنے اس غلط عمل کے جواز میں وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی، یقین دلانے کے لیے کہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ نیک ہے، ہم نے کسی کا کوئی برا نہیں سوچا، ہم تو اچھائی کے نقطہ نظر سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ نقصان ہو گیا، ہمارا ارادہ نیک تھا۔ یہ مائنڈ سیٹ منافقین کا قرآن کریم اس کو ڈسکرائب کر کے آج ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، نہ یہ کہ تم ایک غلط کام کرو اور آگے سے پھر اس کی جسٹیفیکیشن میں دلیلیں دو، جھوٹی دلیلیں دو، جھوٹی قسمیں اٹھاؤ۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مانو کہ یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ منافقت نہیں کرنی چاہیے، جو کہتے ہو وہ کرو۔ اگر کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو ٹھیک ہے، تم پھر قرآن کے اوپر آؤ، قرآن کے ضابطہ ہدایت کو اپناؤ۔ یہ جو تم نے اپنی خواہش نفس سے جس کی تم پیروی کر رہے ہو، طاغوتی قوتوں کے ساتھ تم نے راہ و رسم رکھی ہوئی ہے، ان سے اپنے فیصلے کرواتے ہو، وہ سیاسی اقتدار کے لوگ ہوں یا مذہبی اقتدار کے لوگ ہوں، اللہ کے قانون کو، اس کی کتاب کو ایک طرف رکھ کر تم ان سے فیصلے لیتے ہو، انہی کے بنائے ہوئے قوانین اور نظام کے مطابق چلتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، اور انہی کے بنائے ہوئے قوانین اور نظام کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرتے ہو۔ پھر جب تمہیں نقصان ہوتا ہے تو تم معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہو، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اس کی وہ جو تم نے جرم کیا، جو منافقت کی ہے، اس کے جواز کے لیے تم جھوٹی باتیں بناتے ہو، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، جھوٹی یقین دہانیاں کراتے ہو۔ تو اس کی بجائے اگر تم اپنی غلطی کو مان لو اور منافقت کو چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ میسج ہے اس آیت کے اندر، بڑا ہی اہم، بڑا ہی ضروری۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔